سائنسدان تھے مسلمان، کیمسٹری میں آگے تھے، میتھس میں آگے تھے، سرجری میں آگے تھے، طب میں، ہر ایک چیز میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنم، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاسٹ کو جا کے دیکھیں، جیسے ماضی کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ماضی کو دیکھیں، تو ماضی میں ہمیں جو سب سے بڑی مثال ملتی ہے وہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی مثال ملتی ہے کہ آپ جب مدینے میں درس دیا کرتے تھے تو پورے مدینے میں سناٹا چھا جاتا تھا، لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے، اور بلا تفریق و مذہب و ملت و قوم، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی آپ یہ رنگ و نسل پہ فرق، کچھ بھی نہیں، ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس وقت نہیں تھی تقسیم، لوگوں میں اتنی یہ شعور نہیں تھا، سب ایک تھے، دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے، اور جب امام ایک تھے، یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے ناظرین کے دہرا دیں، کیونکہ ہمارے آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک نہیں رہے، ایک نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی تعلیمات جو رسول اور آل رسول کی ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہیں، جو امام کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، دراصل وہ یہی ہیں۔ امام نے ہمیشہ انسانیت کا پیغام دیا، ایک ہونے کا، کوئی بانٹنے کا، بٹنے کا، الگ الگ نہیں، بلکہ لوگوں کو جوڑا ہے۔ اب تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں تو خوش، اچھا ہوا، بہت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، بالکل، ہم ایپ نہیں چھپاتے اب لوگوں کی، ہم تو کہتے ہیں اچھا ہوا آپ یہ بھی بتائے اور وہ بھی بتائے اور سب کو پتہ چلے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا اگر ہم دوسروں کے ساتھ ایسے کریں گے۔ جی آپ بہت اچھی بات کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ارم ہمارے ساتھ موجود ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں، ریسرچ پہ کام کرتی ہیں، آج کل کی نوجوان نسل کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ارم، ہم یہ بتائیں کہ انفرادی سطح پر ہم وہ کیا عادتیں ہیں جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہ کیا عادات تھیں جو ہم نے چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ زوال کی طرف، یا آپ جس دور کا ذکر کریے کہ چوتھے دور میں ہم داخل ہو گئے؟ ظاہر ہے ہم چوتھے دور میں رہ رہے ہیں۔ تو ایک شعر سے شروع کروں گی کہ عجیب لوگ تھے تتلیاں بناتے تھے، عجیب لوگ تھے تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے کشتیاں بناتے تھے۔ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ کیا بات، تو بات یہ ہے کہ تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، تعلیم ہم کو سکھاتی ہے۔ ہم نے جاننا چھوڑ دیا ہے، پڑھتے تو ہم ہیں، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ مولانا روم اور سنتے بھی تو نہیں ہے اتنی دوسروں کی۔ خوبصورت بات ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو، اگر تم قرآن نظر سے پڑھتے ہو تو تمہیں صرف الفاظ نظر آئیں گے، اچھا، دماغ سے پڑھتے ہو تو علم دکھے گا، دل سے قرآن پڑھتے ہو تو محبت دکھے گی، اور اگر روح سے قرآن پڑھتے ہو تو رب دکھے گا۔ کیا بات ہے، یہ ہے تعلیم، یہ ہے جاننا، یہ ہے شعور جو آپ کو انسانیت کی معراج پہ پہنچاتا ہے، جو آپ کو جس گہرائی میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس سے نکالے گا۔ کہ بقول شاعر اب تعلیم کا یہ حال ہے کہ حیران کر گیا مجھے منصف کا فیصلہ، حیران کر گیا مجھے منصف کا فیصلہ، رن کو سزا نہ مل سکی قاضی نشے میں تھا۔ تو اگر یہ والی تعلیم ہے تو پھر جو آپا نے کہا کہ جس دور میں ہم موجود ہیں اور جو دن بدن انحطاط کا شکار ہو رہا ہے وہ مزید انحطاط کا شکار ہوتا چلا جائے گا، اور ہم روزانہ صبح اٹھ کے ایک نئی پریشانی کو دیکھیں گے اور اس کا شکار خود بخود ہوتے چلے۔ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ عائشہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ مایوسی ہماری صلاحیتوں کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ اگر مختصر سے جواب آپ ہمیں دے دیں اس پہ۔ انسان جب بھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بہت سارے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی کامیابیاں، مایوسی یوں سمجھیے کہ ایک دروازہ ہے جسے آپ نے کھولنا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جب آپ اس دروازے کو کھولتے ہیں، اس مایوسی کو چھوڑتے ہیں، تو کامیابیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ادوار کی بات کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو غلام آزاد کروائے جاتے تھے اس میں فدیہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ اس دوسرا جو پڑھنے والا نہیں ہے اسے وہ اگر سکھائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں ذیشان یہ بات کہ ہم کسی غلام سے کبھی پڑھنا پسند کریں گے؟ اگر ہم آج کل کی بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح کی انکلوژن تھی اور کس طرح محبت تھا، کہ اور اس کے علاوہ جد و جہد تھی، کوشش تھی کہ ہم سیکھیں